السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 87 نمبر آیت وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو بھائی ماہر ابو سفیان صاحب سب سے پہلے سنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ماموں منشے تو پچھلی آیت یاد کی ہوئی۔ وَلَقَدْ تَحْقِیق البتہ آتَیْنَا دیا ہم نے عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب و کتاب وقفینا اور پیر در پیر بھیجے ہم نے من بعدی رسول کئی رسول وآتینا اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات بارے نشانیاں وَأَیَّدْنَاہُ اور قوت دی ہم نے قدس پاک روح کے ساتھ آفا اللہ ما کیا جب بھی جاءکم تم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس میں سے لا تہوی جو چاہتے نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل تکبر کیا تم نے فریقاً اور ایک پس گروہ کنت کذبتم جھٹلایا اس میں سے فریقاً تقتلون اور ایک گروہ نے قتل کیا۔ جی ماشاءاللہ جی آگے پڑھیے۔ سیدھی کر دیں۔ تو آج کے سبق کی طرف آتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کے آیت نمبر 88 اور 89 88 اور 89 نمبر جو ہے وہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اون کر دیں سارن مل گیا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقف کریں گے تو بھی فلعنت اللہ علی الکافرین۔ جی وقالو یہ قالو کو اچھے طریقے سے موٹا کرنا ہے۔ قلوبنا کے بھی شروع میں قاف ہے اس کو موٹا کریں گے۔ غلفن یہ جو غین ہے اس کو موٹا کریں گے، اور اگر وقف کرتے ہیں یہاں پر تو غلف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وقالوا قلوبنا غلف جی۔ بل لعنہم اللہ جو پہلا لام ہے یہ نہیں پڑھنا جی، پہلے با کو اگلے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بل لعنہم اللہ، اور لفظ اللہ کو جو موٹا کر کے پڑھیں گے بل لعنہم اللہ، آگے بکفری، بکفری کے نیچے را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو موٹا نہیں کریں گے۔ بکفرہم جی۔ فقلینا فاق جو ہے نا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے،
اور لام کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، آگے لفظ ہے لما، واو کو پڑھیں گے تو ہونٹوں گول کریں گے، اور لما پر میم پر غنہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ میم مشدد ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، تا کو کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب با کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ کتاب من عند اللہ، اب اس کو عند اللہ، لام کو موٹا نہیں کرنا، اگر دال کے اوپر زبر ہوتا ہے عند اللہ تو پھر موٹا کرنا تھا، تو یہ دال کے نیچے زیر ہے اس لیے لفظ اللہ کو جو ہے وہ موٹا نہیں کریں گے۔ عند اللہ مصدق، جو ہے صاد کو موٹا کریں گے اور قاف کو صحیح طریقے سے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مصدق لما معہم، وَكَانُوا، کاف جو ہے اس کو موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے، مین پر غنہ کرنا ہے، اور قبل جب قاف کو با کے ساتھ ملائیں گے تو قاف کو موٹا بھی کریں گے اور با پر قلقلہ کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ فلما پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور جاء بڑا مد ہے اس کو اچھے طریقے سے لمبا کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جی فَلَعْنَةُ اللَّهِ، اب دیکھیں یہ لفظ اللہ موٹا کریں گے کیونکہ پیچھے والے لفظ پر پیش ہے، جب پیچھے والے لفظ پر پیش یا زبر ہو تو پھر لفظ اللہ موٹا کرتے ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جی اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا، ہمارے دل، غُلْفٌ، غلاف میں ہیں، غلفن غلاف سے مراد پردے میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پردے میں ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ جس طرح کسی چیز کو غلاف میں بند کر دیں تو مٹی گھٹے سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہمارے دل بھی آپ کی باتوں سے ایسے ہی محفوظ ہے، نعوذ باللہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف میں ہے، پردے میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ آیا اس کا؟ دوبارہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، دونوں میں سے جو مرضی کر لیں آپ ہیں، بلکہ، بل جہاں پر بھی آئے گا پورے قرآن پاک میں، حدیث میں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جی بلکہ، لعنہم اللہ، یہ تو اب ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، تو یہ لعنہ کا لفظ ہم نے عربی سے لیا ویسا، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، یہ ان کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ جی بھائی، اس آیت کریمہ کے اندر نا بڑی زبردست اللہ نے پیغام دیا کہ جب یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو دعوت دیتے کہ بھئی آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، جو آپ میں اور ہم میں بات جو اتحاد والی ہے اسی کی طرف آ جاؤ۔ تو وہ آگے سے بکواس کرتے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، مطلب آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کی باتیں نعوذ باللہ ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کریں گے، پردے میں ہیں۔ جی جس طرح کوئی چیز ہم پردے میں، غلاف میں بند کر دیتے ہیں تاکہ مٹی گھٹے سے محفوظ رہے، تو وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارے دل بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ،
بلکہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. کیوں کی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. ان کا کفر کیا تھا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں ہمیں آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. سورۃ حامیم سجدہ اس کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، اور وہ کہا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ. اور انہوں نے کہا، یعنی کہ یہودیوں نے کہا کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں نا وہ باتیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی. نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسی کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے. تو جب دیکھیں نا، عام بندہ جب کسی کو لعنت دیتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں ماں باپ اپنے بچے کو لعنتی کہتے ہیں، یا استاد اپنے بچوں کو لعنتی بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شاگرد جو ہے وہ استاد کسی شاگرد کو لعنتی بولتا ہے، یا دوست اوے چل یار یہ تو ہے ہی لعنتی نا. لعنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے. نہ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ لعنت کریں، نہ استاد کو چاہیے وہ لعنت کرے. استاد کسی بھی فیلڈ کا ہو، دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلا لفظ ہی یہ بولا جاتا ہے لعنتیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کو لعنت بھیجتا ہے اگر وہ لعنتی نہیں ہے تو وہ لعنت کا لفظ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، آسمان زمین کا چکر لگاتا ہے، اور وہ مستحق نہیں ہے تو وہ بندہ خود لعنتی ہو جائے گا جس نے کسی کو لعنتی کہا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ غلطی کر بھی رہے نا تو اس کو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. ہمارے ہاں یہ گالیاں عام ہیں، لعنتی، نکمے، حرام دے، حرام زادہ، یہ عام ہے کہ نہیں؟ حرام زادے کا مطلب کیا ہے؟ حرام زادہ، یہ جو گالی دی جاتی ہے ماں باپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سگی ماں اپنے بیٹے کو حرامدہ کہہ رہی ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو حرامدہ کہہ رہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں جی، یہ میرا نہیں ہے کسی اور دا ہے. اچھا بیٹی بیوی جیڑی ماں ہے وہ خود ہی گالاں دے رہی، یہ تیرا نہیں ہے کسی اور دا ہے. ہاں کہ سیدھے سامنے جی کیا دے دیں. تو یہ جو لعنت والا سسٹم ہے نا، ہاں، تو جب اللہ کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو پھر دیکھیں عالم کیا بنے. ایک ہے لعنت ہم آپس میں کرتے ہیں، دوسرا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں. اور لعنت بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بکفرہم، ان کا کفر، ان کا کفر. تو بات سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے ہمیں لعنتیں نہیں بھیجنی چاہیے کسی کو اس طرح، نہ تو کسی کو کافر کہنا چاہیے نہ کسی کو لعنتیں بھیجنی چاہیے. ہمارے ہاں ہم لفظوں کا استعمال نہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، بس جیسے منہ سے رایا کر دیتے ہیں اللہ کے سپرد. اگلی آیت میں آ جائیں. اللہ کہتے ہیں بڑے تھوڑے جو ایمان لائے، حالانکہ سب کو ایمان لانا چاہیے لیکن تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر لوگ نکمے جاہل ہوتے ہیں، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اب دیکھنے پورا محلہ بے نمازیوں کا ہے، اکثر لوگ بے نمازی ہیں، چند لوگ 10 15 بندے 20 بندے نماز پڑھتے ہیں. کیوں جی مار صاحب؟ جی ولما، اور جب، ولما جاءہم، آئے ان کے پاس، کتاب، کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے، جی جو ان کے پاس ہے. وکانوا، حالانکہ تھے وہ، یہ واو حالیہ ہے، وکانوا، حالانکہ، کانوا تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، جی فتح کی دعا کرتے، غلبے کی دعا کرتے، یا غلبہ طلب کرتے، فتح طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، پس جب آ گئی ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، ما عرفوا کفروا بہ، انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، پہچاننے کے باوجود اس کے ساتھ کیا کر دیا جی. فلعنت اللہ، پس اللہ نے لعنت کی، علی الکافرین، کافروں پر، پس اللہ نے لعنت کی. جی آیت کا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ولما، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس،
کتاب، ایک کتاب سے مراد قرآن مجید، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، وکانو، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، پس جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو وہ تھے پہچانتے، کفروا بہ، انہوں نے کفر کیا اس پر، فلعنت اللہ، پس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ جی آیت سمجھ آ گئی؟ اس آیت کا پیچھے والی آیت کے ساتھ بڑا زبردست تعلق ہے۔ ایک تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقالوا قلوبنا غلف کہہ کر، اور دوسرے نمبر پر وہ کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یعنی کہ قرآن مجید، جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدق لما معہ، جو ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف، تمام صحیفوں کی جو قرآن مجید ہے، یہ کیا کرتا تھا؟ تصدیق، کہ بھئی واقعی ہی یہ اللہ نے نازل کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے۔ فتح طلب کیسے کرتے تھے؟ کوئی حدیث ہے ذہن میں فتح طلب کرنے سے؟ اچھا، تبری کے اندر ایک روایت ہے، بسند صحیح یہ روایت ہے کہ وہ یہودی جو تھے نا، یہودی مشرکین مکہ، جو مکے کے یہودی تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ساتھ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو آخری نبی آنا ہے اس کو جلدی سے ظاہر کر دے، یہ جو لوگ جو ہیں مشرکین، یہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، تاکہ اس نبی کے ساتھ مل کر ہم ان کا قلع کما کریں گے۔ وہ دعا اس طرح کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ نبی جب مبعوث ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر ان کے اوپر کیا کریں گے؟ فتح حاصل کریں گے، جنگ کریں گے اور ان کا ملیہ میل کریں گے۔ اور جب وہ نبی آ گیا حق لے کر تو انکار کر دیا اس کا۔ تو بعض صحابہ جو پہلے مشرکین تھے وہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو اس نبی کا انتظار کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اب تو وہ نبی آ چکا ہے تو تم کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہم مسلمان ہو گئے اور تم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہو رہے۔ تو وہ آگے سے بکواس کرتے تھے کہ جس نبی کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے تھے نا، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی، حالانکہ وہ پہچانتے تھے۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارے کے شروع میں ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح ایک بندہ اپنی بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو، بندہ بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو جب وہ فتح طلب کرتے تھے، جب وہ نبی آ گیا اور حق لے کر آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ چلو، حق لے کر آیا کہ تو انکار کر دیا۔ اب اس انکار کی وجہ سے لعنت اللہ، اللہ نے ان کے اوپر، جی دیکھیں بھائی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ بس اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔